अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में अब आधी रात से बहुत आगे का वक़्त है, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के जो वाक़यात हुए हैं और जिस तरह से इन वाक़यात ने इमरान खान के हवाले से एक अनएक्सपेक्टेड पलटा खाया है, उससे हमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सो कॉल्ड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट असल में पाकिस्तान में कोई नहीं है। जनरल आसिम मुनीर की जो टीम है, उसका जो ज़हन है और उस ज़हन के अंदर इमरान खान के हवाले से क्या खौफ छुपे हुए हैं और किस किस्म के इरादे हैं, वो हमें बहुत बेहतर तौर पे अब हमें समझ आ रहे हैं। और मुझे बहुत शक है कि आने वाले अगले 24-48 घंटे भी इसी किस्म के वाक़यात का एक तसलसल होंगे और मैं बहुत तफ़सील से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत से पॉइंट्स मैंने इस हवाले से लिखे हैं। देखिए, जब डॉक्टर तारिक अफजल चौधरी की सेकंड स्टेटमेंट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की उनके बेटों से फ़ोन पे बात करवा दी गई है, जिसे मोहतरमा अलीमा खान ने कन्फर्म भी किया और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इमरान खान को एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब मैंने पिछला वीलॉग किया, आपको याद होगा, तो उस वक़्त बहस यही थी कि इमरान खान को अल-शिफ़ा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं और उन्हें शिफ़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद में है, जो एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। और टर्शरी केयर हॉस्पिटल वो होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर ज़ाहिर है जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है, गायनेकोलॉजी होता है, उसके अंदर न्यूरोलॉजी होता है, उसके अंदर एक ऑप्थल्मोलॉजी होता है, उसके अंदर सर्जिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर एक्स-रे, रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर किस्म की वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है, वो की जा सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेशलिस्ट बोर्ड और स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। तो ये इस किस्म का हॉस्पिटल जो है वो शिफ़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। कहने में तो वैसे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ भी एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। तो उस वक़्त बहस ये थी कि इन्हें शिफ़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बजाय इन्हें अल-शिफ़ा ट्रस्ट हॉस्पिटल, जो फ़ौज के कंट्रोल में है, जो पिंडी में है, जो फ़ौजी फाउंडेशन के सामने है, इनफैक्ट डीएचए 1 जो है, पहला डीएचए जो है पिंडी का, उसके भी बिल्कुल सामने है और वहाँ उनको इमरान खान को ये शिफ्ट करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं वो फ़ौज के हैं। इन्हें ये ख़याल और उम्मीद है कि वहाँ से इमरान खान की सेहत के हवाले से किसी किस्म की भी खबर जो है वो मीडिया तक, इमरान खान की फैमिली, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और दुनिया तक नहीं पहुँच सकेगी। बहस इसी हद तक थी और ये बहस जो है उसमें बहुत तक़वियत उस वक़्त भी मिली जब इन्फॉर्मेशन जो मिनिस्टर हैं जनाब आज़ाद तारड़ साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि इमरान खान को एक स्पेशलाइज्ड आई फैसिलिटी में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 15 तारीख की दोपहर को 3:45 पे इमरान खान की बहन मोहतरमा नौरीन खान ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एक एम्बुलेंस जो है वो अडयाला जेल पहुंची है इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए। लेकिन लेकिन यह है कि फैमिली को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, हमें इसके बारे में कोई कंसल्ट नहीं किया गया और हमें ये सूरत हाल एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन उस वक्त बहस ये थी कि ज़ाती मालज होने चाहिए, फैमिली को पता होना चाहिए उनको कहाँ लेके जा रहे हैं और फैमिली इंसिस्ट कर रही थी कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लेके जाने चाहिए। लेकिन सूरत हाल ने बहुत पलटा खाया जब जेल के सुपरिटेंडेंट ने मीडिया को ये वजाहत की कि इमरान खान को फ़िलहाल किसी भी अस्पताल ले जाने की कोई भी प्लानिंग और नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ पिम्स हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर्स का एक मेडिकल टीम और बोर्ड आई है इमरान खान का एग्जामिनेशन करने के लिए। और फिर हमें पता चला कि इस मेडिकल बोर्ड ने, ये जो मेडिकल टीम थी, इसने इमरान खान का आँख का एग्जामिनेशन किया, वो तो पहले भी हो चुका हुआ था, फिर उनके ब्लड के सैंपल लिए, फिर उनका ब्लड प्रेशर लिया। अब ये टोटल एक कार्रवाई और खाता पूरी है। पूरे पाकिस्तान में कोई भी ट्रस्ट नहीं करता कि पिम्स हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जो सारे के सारे हमारे हिसाब से इस वक्त एक कैप्टन लेवल के ऊपर रिड्यूस हो चुके हैं, उनके किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन की विचारों, वैसे तो डॉक्टर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन अब पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर जो हैं वो दुनिया भर की निगाहों में अपनी तमाम तर मेडिकल स्टेटस जो है वो खो चुके हैं। वैसे भी आप किसी गांव के भी क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ एक डॉक्टर के पास फैसिलिटी होती है कि आपका वो एक सिरिंज से ब्लड टेस्ट कर लेता है, आपका ब्लड प्रेशर ले लेता है, आपको कहता ज़ुबान निकाल के दिखाएँ और आँख दिखाएँ मुझे। तो ये आप, उन्होंने आपका एग्ज़ामिनेशन कर लिया क्योंकि 45 मिनट में ये लोग वहाँ से इमरान खान का ये एग्ज़ामिनेशन करके रुखसत हो गए। तो मेरा ख़्याल है कि किसी भी ज़ी शऊर शख़्स के ज़हन में कोई भी अभाम नहीं होना चाहिए कि ये जो मेडिकल टीम आई है, ये टोटल ऑप्टिक्स हैं, ये टोटल खाता पूरी की है, इन्होंने कार्रवाई की है, गोंगलुओं से इन्होंने मट्टी जो है वहाँ पे खाक जो है उसकी झाड़ दी है। और क्या चीज़ इन्होंने की है, इन्होंने वो जो स्क्रिप्ट है मेजर याहिया आफरीदी का, अब आप सोच रहे होंगे मेजर याहिया आफरीदी कौन है? ये मेजर याहिया आफरीदी वो जाली आदमी है जिसे जाली सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने चीफ जस्टिस बनाया है और जिसका स्टेटस अगर बहुत भी आप बुलंद कर दें लोगों की नज़रों में, तो मेजर याहिया आफरीदी से ज़्यादा नहीं हो सकता। असल में तो कैप्टन ही होना चाहिए, मेजर तो फिर भी थोड़ा सीनियर अफसर होता है। तो मेजर याहिया आफरीदी से इन्होंने जो स्क्रिप्ट इशू करवाया चंद दिन पहले, वो ये था और उस स्क्रिप्ट को इन्होंने अमल कर दिया है कि 16 तारीख से पहले पहले इमरान खान की उनके साहबजादों के साथ फ़ोन पे मुलाकात बात भी करवा दी जाए और एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए। तो बात इन्होंने करवा दी, जिसका डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने ऐलान किया और मोहतरमा अलीमा खान ने कंफर्म किया और उसके बाद इन्होंने ये मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई और जो है ना ड्रामाबाजी जो है इन्होंने वो कर दी।
پھر طارق فضل چودھری کی دوسری اسٹیٹمنٹ کہ عمران خان کو ہاسپٹل میں شفٹ کر رہے ہیں بہت جلدی، بیٹوں سے بات کروا دی، اس کی کیا اہمیت ہے؟ میرا یہ خیال ہے ان مائی اوپینین کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو ایک کانڈم کے طور پہ استعمال کیا گیا. ہم سارے کانڈم ہیں ویسے، طارق فضل چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائیں، ہم سب کو ہمیشہ پاکستان کے کرنیلوں نے کانڈمس کے طور پہ استعمال کیا. 5 منٹ کا یوز ہوتا ہے، فارغ کر کے آپ کو پھینک دیتے ہیں. جتنے بھی پاکستان کے انٹلیکچوئل ہیں جو تھنک ٹینکس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سارے اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، انڈیا پاکستان تو اسٹریٹجک ریلیشن شپ، تو چین تو چائنا سینٹر، مشاہد حسین سید صاحب اور ان کی پوری ٹیم ہے، ہم سب کو برا نہ منائیے، ہم سب کو مجھے سمیت ہمیشہ انہوں نے کانڈمس کے طور پہ استعمال کیا ہے. تو کام ختم ہو گیا تو کانڈم پھینکا ردی کی ٹوکری کے اندر، اللہ خیر صلاح. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو کانڈم کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا. ان بیچارے کو خود نہیں سمجھ آئی ہوگی، ان سے یہ اسٹیٹمنٹ دلوا دی کہ عمران خان کو بہت جلدی ہاسپٹل میں شفٹ کر رہے ہیں. مقصد ان مائی اوپینین یہ ہوگا کہ جو دھرنوں کا ایک مومنٹم بلڈ اپ ہو رہا ہے ثوابی میں، خیر آباد کے پل میں جو آہستہ آہستہ دھرنے بچے دے رہے ہیں، اس پروسیس کو روکا جائے. اور اگر آپ گزشتہ 3 ساڑھے 3 سال کی تاریخ دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ بار بار اسی قسم کے لارے جو ہیں وہ انہوں نے لگائے گئے. بہرحال محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک بڑے معنی خیز سیریز آف ٹویٹس کی ہیں، کم از کم 2 میں نے ان کے دیکھے ہیں، جس میں انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میرا خیال یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف، نام بار بار انہوں نے کہا، ہمیں بار بار ہم ان کو ڈاکٹروں کے نام دیے لیکن انہوں نے تمام کو رد کر دیا. تو پہلے ڈاکٹر عاصم یوسف جو عمران خان کے معالج ہیں، اور جب آپ ان کو بولتا ہوئے سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان سے فوجی کیوں ڈرتے ہیں، بیکاز ان کی جو کمپٹنس ہے اور ان کی جو ایک میڈیکل ڈائگنوسٹک ایبلٹی ہے وہ ان کی اسپیچ کے اندر سے بھی آپ کو نظر آتی ہے. جس طرح سے وہ ایک میڈ اسپیچ کرتے ہیں سائنٹیفک میتھمیٹیکل، اور فیصل سلطان، تو یہ ان سے گھبراتے ہیں دونوں سے، تو انہوں نے ان کو رد کر دیا. پھر علیمہ نے کہا کہ ہم نے جب علیمہ کو بھی ظاہر نے رد کر دیا فیملی کے طور پہ، تو ڈاکٹر عظما جو عمران کی بہن ہے اور نوشرما برکھی جو ہیں جو عمران خان کے کزن ہیں، ان دونوں کو نامینیٹ کیا فیملی کی طرف سے، انہیں بھی انہوں نے رد کر دیا. اب علیمہ اس کا کنکلوژن یہی نکالتی ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے یہ چھپا رہے ہیں، ان کو کوئی خوف ہے ان کے ذہن میں، اسی لیے یہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر کو جو کہ ان کی بات نہ مانے اسے یہ عمران خان تک نہیں پہنچنے دے رہے. کنکلوژن اس سے ہم کیا نکالتے ہیں؟ اچھا تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ 15 فروری کو، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ 15 فروری کی صبح کے 1 بجے، یعنی آپ کہہ لیں اب سے کوئی 24-25 گھنٹے پہلے، عاصم یوسف نے، ڈاکٹر عاصم یوسف نے اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک چھوٹی سی بہت ہی مختصر ویڈیو ایشو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ سینٹرل ریٹنل وینلس اوکلوژن CRVO جو ہے، اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم چیز ہے کہ انڈر لائن کنڈیشن کیا ہے بلڈ ویسلس کی، باڈی کی، جس کی وجہ سے CRVO ہو رہا ہے. یعنی جس کو ہم انگلش میں سمٹم کہتے ہیں نا، CRVO سمٹم ہے کسی بیماری کا، کسی پرابلم کا کہ جو جسم کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا اس کی تہ تک پہنچنا بہت ضروری. اسی لیے میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں گزشتہ 3 دن سے، ٹرشری کیئر میڈیکل سینٹر. یعنی جس طرح سے انٹرنیشنل شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، جس طرح سے میو ہاسپٹل ہے، جس طرح سے آغا خان ہاسپٹل ہے، جو ٹرشری کیئر میڈیکل سینٹر ہوتا ہے جس میں انٹر ڈپینڈنٹ میڈیکل سسٹمز ایگزسٹ کرتے ہیں ڈائگنوسس کے، وہاں تک پہنچنا ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ CRVO کیوں ہو رہا ہے. تو اب انہوں نے، اب یہی چیز جو ہے وہ علیمہ بھی کہہ رہی ہیں، اب یہی چیز آپ کے سامنے ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر جو ہے عاصم یوسف بھی کہہ رہے ہیں، اور یہی چیز ہے جو پاکستان کے فوجی حکام ماننے سے انکار کر رہے ہیں. اس سے پھر ہم کیا کنکلوژن نکالتے ہیں؟ علیمہ نے ویسے یہ کنکلوژن لکھ کے اپنے ٹویٹ میں نکال دیا ہے، لیکن اس سے ہم کنکلوژن آسان زبان میں یہی نکالتے ہیں کہ انہیں یہ خوف ہے، انہیں یہ خطرہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کو ایسی چیز ڈھونڈ لیں گے عمران خان کے بلڈ ٹیسٹ میں، ویسلز کے اندر، جب عمران خان کا MRI ہوگا، عمران خان کا MRA ہوگا، کیٹ اسکیننگ ہوگی، نیورولوجیکل ایگزامینیشن ہوگا، اینجیوگرافی ہوگی، تو شاید کوئی ایسی چیز ملے گی، یا بلڈ کیمسٹری جب ڈیٹیل طریقے سے دیکھی جائے گی، گٹ کا ایگزامینیشن کیا جائے گا، تو کوئی ایسی چیز ملے گی جس سے وہ جو کرنل صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جیل کے اندر، ان کی کارستانیاں، اور ظاہر ہے کہ کرنل صاحب نمائندے ہیں جنرل عاصم منیر کے، وہ ایکسپوز ہو جائیں. یہ یہاں پہ ان کی اسٹرگل جو ہے وہ لگ رہی ہے. اچھا اب اس کا تھوڑا سا دیکھیں کہ میں نے بہت دن پہلے، میں نے 3 دن پہلے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ عمران خان کی فوڈ سپلائی ہمیشہ سے ان کے کنٹرول میں، اور آپ میں سے جو لوگ میرا ویلاگ شروع سے دیکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں 2023 سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال کہ عمران خان کی فوڈ سپلائی ان کے کنٹرول میں ہے، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور یہ اس کے اندر ایک سلو پوائزننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور ایسے بہت سے ایلیمنٹس ایڈ کیے جا سکتے ہیں جس سے آپ کی بلڈ کیمسٹری، آپ کی میٹابولک پروفائل جو ہے وہ چینج ہو جائے، اور وہ آپ کی برین کو، آپ کے ہارٹ کو افیکٹ کرے. میں نے ایک سے زیادہ آپتھلمولوجسٹ سے امریکہ میں یہ پوچھا ہے
जो आंख के स्पेशलिस्ट हैं कि ये CRVO की कितनी इंसिडेंस होती है। उन्होंने कहा CRVO बहुत ही कम होता है, 0.01 से 0.02% वर्ल्ड वाइड इसकी इंसिडेंस। दुनिया भर की अगर आप इंसिडेंस निकालें तो 0.01 से 0.02% इसकी इंसिडेंस होती है। इसका मतलब है कि हर 1000 बूढ़े लोगों में से जिनकी उम्र 70 बरस से ज़्यादा हो, उनमें से 1000 में से 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं वर्ल्ड वाइड जिन्हें CRVO का अरस मार जो बीमारी है या CRVO की कंडीशन उन्हें हिट कर सकती है। अलबत्ता जो रूरल एरियाज़ हैं अफ्रीका के और हिंदुस्तान के, वहाँ पर जो गरीब इलाके हैं, जो देहाती इलाके हैं, गरीब और देहाती, अब इसकी सिग्निफिकेंस है, उसमें CRVO की इंसिडेंस जो है वो 10-11% भी हो सकती है। वजह क्या है वहाँ क्यों इसकी इंसिडेंस ज़्यादा है अर्बन एरियाज़ के मुकाबले में और अमीर इलाकों के मुकाबले में? उसकी वजह ये है कि वहाँ पर ऐसी बहुत बूढ़ी पॉपुलेशन होती है जिनको हाइपरटेंशन होती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उनका बहुत ज़्यादा होता है, 180-200 तक होता है और वो अनडायग्नोज रहता है या उनके अंदर किडनी कंडीशन होती है, वो अनडायग्नोज रहती है। अब इमरान खान के केस में आप देखें कि इट इज़ नॉट विदाउट अ रीज़न, पॉलिटिक्स तो जाए ना भाड़ में, इट इज़ नॉट विदाउट अ रीज़न कि नवंबर 2024 के आखिरी महीनों के बाद इन्होंने डॉक्टर आसिम यूसुफ जो हैं और इमरान खान के जो ज़ाती मालिक इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी एक्सेस इन्होंने इमरान खान तक ब्लॉक कर दी। फिर पॉज़ करें 1 सेकंड के लिए, रुक जाएँ, 1 सेकंड तहम्मुल से ज़रा इस चीज़ के ऊपर सोचें। डॉक्टर आसिम यूसुफ तो आपको दूर पार से भी कोई साइंटिस्ट, वो पॉलिटिशियन नहीं नज़र आते, ना ना फैसल सुल्तान आपको पॉलिटिशियन नज़र आते। क्या वजह है? देखिए ना, हम लोग सोचते नहीं ना, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम क्रिटिकल थिंकर नहीं है। डॉट कनेक्टिंग करें ना थोड़ी सी, क्या वजह है? चले आप अलीमा पॉलिटिक्स कर देती है, अलीमा बाहर निकल के मैसेजेस कन्वे कर देती है, फैमिली को नहीं मिलने देते, पॉलिटिकल मैसेजेस बाहर आ जाएंगे, कोर्ट केसेस के लिए उनके पॉलिटिशियन से नहीं मिलने देते, ये उनको रास्ता लेकिन उनके डॉक्टर्स तक इन्होंने एक्सेस अगर इनकी ब्लॉक की तो उसकी क्या वजह है? इसलिए कि अगर उनके इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स उनका एग्जामिनेशन करते रहते तो इमरान खान के पूरे सिस्टम के अंदर, बॉडी सिस्टम में जो भी उनकी हेल्थ कंडीशन होती वो बाहर आती। इन्होंने इमरान खान की हेल्थ कंडीशन को छुपा के रखा, इमरान खान की हेल्थ कंडीशन को एज़ पर माय एनालिसिस डेलिबरेटली इन्होंने ख़राब होने दिया। ये इनका एक प्लान था ताकि इमरान खान को कुछ ना कुछ हो जाए। मैं मज़ीद बताता हूँ क्या है। इसको देख के, अब इसको इस चीज़ को देखें कि डॉक्टर शहबाज गिल ने, मेरा ख्याल है, एक ख्याल नहीं, उन्होंने बाकायदा एक वीलॉग किया है जिसमें उन्होंने बाज़ सोर्सेस से ये दावा किया है कि इमरान खान की फूड सप्लाई जो है उसका अल्टीमेट जो आर्बिटर और जज था वो अडयाला जेल के कर्नल साहब थे और फूड बनता था, एक कमरे में जाता था वॉटेवर, और फिर इसे कहते हैं जो कर्नल साहब हैं उन्होंने फाइनल उसका एग्जामिनेशन करना होता था। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि बादशाह का खाना जो था वो किसी बिल्ली को या कुत्ते को खिलाया जाता था। तो इस केस में कर्नल साहब का इसमें क्या रोल हो सकता है कि कर्नल साहब जाके खाना चखते थे? ये क्या, यानी यहाँ पर बहुत शक जो है वो पैदा होता है। और पुराने अगर ज़माने का मोहित पीरज़ादा होता आज से 4 साल पहले का, तो मैं कहता कि सबसे जो ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल कैरेक्टर है वो कर्नल ही होगा। लेकिन अब हमारे ज़हन खुल चुके हैं, हमें पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज के अफसरों की कोई इंटेग्रिटी नहीं है बेचारों की। वो भी प्लॉटों में अंधे हो चुके हैं, अपनी नौकरी के लॉस से डरते हैं, उनको हर वक्त लगता है कि हमें कोई, हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए, और सारी एक बहादुरी की खौमखा की कहानी बनाई हुई है। तो कर्नल साहब इसमें ये जो चेन ऑफ लिंक्स है, इसमें जो सबसे कमज़ोर कैरेक्टर हैं वो कर्नल साहब हैं, और ज़ाहिर है कि कर्नल साहब वही करेंगे जो जनरल आसिम मुनीर उनकी टीम चाहते हैं। तो ये बड़ा एक सोचने वाला एलिमेंट है कि कर्नल साहब का इस फूड सप्लाई के अंदर क्या रोल है। अच्छा, अब आपको यहाँ से जो मुझे देख के सिचुएशन लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान को मेडिकली तौर पे कत्ल करने का एक प्लान जो है वो एग्जिस्ट करता था कि इमरान खान को इस तरह से कुछ खिलाया जाए कि इमरान खान जो है या तो उसको हार्ट अटैक हो जाए, और मैं समझता हूँ हार्ट अटैक से ज़्यादा ये चाहते होंगे कि इमरान खान को एक स्ट्रोक हो जाए, ये क्लॉट फॉर्मेशन के क्लॉट जाके ब्रेन में फंसे, एक स्ट्रोक हो जाए। और स्ट्रोक का जो इफेक्ट है ना, मेडिकल डॉक्टर तो समझता है कि स्ट्रोक क्या है, लेकिन एक आम आदमी जिसको ना पता हो स्ट्रोक का, वो जब एक स्ट्रोक के पेशेंट को देखता है तो स्ट्रोक का पेशेंट का अमूमन वो बोल नहीं सकता, वो समझ नहीं सकता, वो बुड़बड़ाता है। मेरे खुद वालिद को स्ट्रोक हो चुकी है, बहुत से घराने ऐसे होंगे जिनमें लोगों को स्ट्रोक हो चुकी है। लोगों को जब कोई क्लॉट उनके ब्रेन के ब्लड वेसल्स में जाके फंसता है और ब्रेन के एक हिस्से की ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन कुछ घंटों के लिए रुक जाती है, इंटरफेयर हो जाती है, और उसके बाद जो स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं उसको देख के लगता है कि ये आदमी बावला हो गया है, ये बोल नहीं पा रहा, ये समझ नहीं पा रहा, वो बुड़बुड़ाता है, वो स्ट्रगल करता है। अब आपको याद है कि चंद हफ्ते पहले इन्होंने ऐसी खबरें भी निकाली जब वो इंजीनियर अली मोहम्मद का था कि वो थे अडयाला जेल में, कहीं इमरान खान ऊंची ऊंची आवाज़ में बुड़बुड़ाते रहते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड है।
اب اس کے بعد اگر آپ کے پاس یہ خبر آئی، بلڈ اپ کر رہے تھے ایک، تو اس کے بعد خبر آتی ہے کہ بھی عمران خان کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے، عمران خان تو بس بول رہے ہیں، بڑبڑا رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کو کچھ صدمہ ہو گیا، سم تھنگ لائک دس. تو پھر کیا کہا جائے گا؟ پھر کہانی یہ بنے گی کہ عمران خان بیچارہ جو ہے الٹیمیٹلی دل برداشتہ ہو کے اس کا دماغ کا توازن جو ہے وہ کھو گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ چل گیا. تو مجھے کم از کم یہ لگ رہی ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے اصل میں یہ اسٹروک کے مائکارڈل انفیکشن پیدا کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن وہ کلاٹ جا کے آنکھ میں پھنس گیا. اور میں نے اس کی ایک پلازیبل تھیوری یہ بھی دی تھی کہ چونکہ عمران خان ایک ان یوزلی ایتھلیٹک کیریکٹر ہے، قد بھی 6 فٹ، ان یوزلی ایتھلیٹک کیریکٹر ہے، اور بیکاز آف دس ایتھلیٹک جو لائف لانگ ہے، ان کی جو بلڈ ویسل، جو برین سیل ویسلز ہوں گی، برین ویسلز ہوں گی، وہ کنسیبلی طور پہ تھوڑی زیادہ ایکسپینڈڈ یا الاسٹک کے بڑے سائز کی ہوں گی، جس کی وجہ سے جو کلاٹ ہمارے فوجی حکمران نے وہاں پہ جا کے اسٹک کروانا تھا برین کے اندر، وہ آنکھ کی کسی کیپلری کے اندر وین میں جا کے جو ہے وہ اسٹک ہو گیا ہے، وین کے اندر سینٹرل وینس اوکلوژن ہے، اور یہ اس کا انجام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب یہ جو ساری کی ساری سچویشن ہے، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ ہمارے سامنے جو اگلے 24 گھنٹے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھنے کی ہے اب یہ کیا کرتے ہیں نیکسٹ سٹیج میں. ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ ہاسپٹل شفٹ نہیں کر رہے. کیا کوئی ایسا دباؤ اور پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں یہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل تک پہنچنے دیں؟ یہ اس وقت ایک گول ہو سکتا ہے کہ عمران خان ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں پہنچ سکیں، بجائے اس کے کہ ان کو ایک فوج کے ہاسپٹل میں الشفا ٹرسٹ میں منتقل کیا جائے. میرا ویسے کسی زمانے میں بہت فیتھ تھا ان دی ڈاکٹرز سی ایم ایچ ایم ایچ، لیکن جتنے برے حالات ہو چکے ہیں اس فوج کے، اب وہ اعتماد ختم ہو چکا ہے. اچھا، اب تھوڑا سا ہم دھرنوں کا دیکھ لیں کہ ثوابی انٹرچینج کا دھرنا اور خیر آباد پل کے دھرنے، اٹک برج کا جو دھرنا ہے وہ جاری ہیں، وہ ایکسپینڈ بھی کر گئے، اور یہی وہ دھرنے ہیں جو ایک پریشر پوائنٹس بلڈ اپ کر رہے ہیں. کئی ان دھرنوں نے خیبر پختونخوا کی حد تک کئی اور دھرنوں کو انہوں نے جنم دیا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سی فوٹیج آپ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. دھرنوں کی فوٹیج بلوچستان سے بھی آ رہی ہے، فوٹیج تو انڈس ہائی وے کراچی سے بھی آ رہی ہے، ملینیم چوک جو ہے وہاں سے بھی آ رہی ہے، لاہور سے بھی آ رہی ہے، لالک چوک سے بھی آ رہی ہے، لیکن پرنسپل پریشر ان کا کے پی میں ہے اور بلوچستان میں. اب کہا تو ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا جو ان کی یوتھ ونگ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم دھرنے پنجاب میں بھی دیں گے، 5 جگہوں پہ، بلوچستان میں دیں گے، سندھ میں دیں گے. اس کی سچویشن ابھی ٹھیک طرح سے میٹیریلائز نہیں ہوئی، یہ کم از کم میں اس کا ٹھیک طرح سے ادراک نہیں کر سکا. لیکن میں نے سنا ضرور یہ ہے کہ لوگ یہ غور کر رہے ہیں کہ پنجاب کی آبادی جو ہے وہ 110 ملین، 120 ملین ہے، اور اگر اس میں بڑے جو شہر ہیں جیسے لاہور ہے، گجرانوالہ ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، سیالکوٹ ہے، ان شہروں میں پولیس تو پوری پنجاب کی 4-5 لاکھ سے زیادہ نہیں. اگر بعض 100 کی ٹکڑیوں میں بھی نوجوان مختلف جگہوں کو چند چند گھنٹوں کے لیے بھی اگر ان علاقوں میں بند کر دیں، تھنکنگ چل رہی ہے، تو اس کا ایک بہت امپیکٹ ہوگا، بیکاز پولیس ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی، اور اگر پولیس آتی ہے اور لاٹھی اور ٹینکس پڑنا شروع ہوتی ہے تو لوگ وہاں سے کھسک بھی سکتے ہیں. لیکن اس کا جو آنکھ مچولی ہے اس کا ایک سرٹن امپیکٹ جو ہے بلڈ اپ ہوگا، اور اسی قسم کا امپیکٹ چاہیے ہوگا ایک پولیٹیکل نیگوسیشن کرنے کے لیے. دھرنوں کی خبر یورپ سے بھی ہے، برطانیہ سے بھی ہے. اس وقت جب میں بول رہا ہوں اب سے تھوڑی دیر میں نیو یارک کے اندر بھی ایک دھرنا ہو رہا ہے جہاں پر ڈاکٹر شہباز گل پہنچ رہے ہیں. اس کے میں نے میسیجز وغیرہ جو ہیں، سلوگنز، اس کے جو میں نے پوسٹرز وغیرہ جو ہیں وہ سب میں نے دیکھے ہیں. تو اگلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ اس حوالے سے خاصے کرٹیکل ہیں. ایک طرف سے لوگوں کا پریشر ہے، دوسری طرف سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا خوف ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، جو ایز پر مائی انالیسس، اس کی حقیقت کہیں کھل کے دنیا کے سامنے نہ آ جائے. اب ایک اور خبر بھی ہے بڑی انٹرسٹنگ، وہ یہ ہے کہ ویسے تو میرے نزدیک کبھی بھی کرکٹ میچ کے ہار جیت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن 15 فروری کا جو میچ تھا اس کی تھوڑی سی غیر معمولی اہمیت تھی، بیکاز پہلے پاکستان نے کہا کہ ہم ہندوستان کے اندر یہ کرکٹ میچ نہیں کھیلیں گے ورلڈ کپ کا. پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم بنگلہ دیش کے ساتھ ہمدردی میں نہیں کھیلیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم کھیلیں گے بیکاز بنگلہ دیش کو ہم نے اس کے حقوق دلا دیے ہیں، اور ان کو سری لنکا نے بڑی اس کی اپیل کی کہ جی آپ ضرور کھیلیں شری لنکا میں آ کے میچز کو. تو وہ میچ بہرحال پاکستان کی ٹیم ہار گئی ہے. ہاری تو ویسے 61 رنوں سے ہے، لیکن ان کی بیٹنگ ٹیم آرڈر بالکل کولیپس کر گیا. اور پاکستان کے انگریزی کے بڑے اخبار ڈان نے جو ہیڈ لائن لگائی ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ انڈین ٹیم کی ڈومیننس کے سامنے، انڈین ٹیم کی بالادستی اور سبقت کے سامنے پاکستان کی جو ٹیم تھی، کرکٹ ٹیم، وہ بالکل بے بس نظر آتی تھی. میرا ویسے میسج یہ ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو کہ زیادہ ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کو اور ہندوستان کے لوگوں کو کہ زیادہ اترائیں نہ. ہمارے پاس بم ہے. اگر ہم نے زیادہ میچز ہار لیے، اگر آپ نے 11 میچ بھی آپ سے ہارے، فکر نہ کریں، ہم بم چلا دیں گے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور امید نہیں. ہم ہر چیز میں، ہمارا ہر چیز کا جو سلوشن ہے نا ہمارے پاس، وہ بم ہے. جو چیز اس میں ویزبلی اپ سیٹنگ ہے، ویسے تو بعض لوگ بڑے ناراض ہوئے. ایک صاحب جو ہیں بہت کرکٹ کے فین ہیں، انہوں نے مجھے ایک بڑا لمبا چوڑا ٹیکسٹ کیا چند دن پہلے. مجھے کہا کہ جناب ڈاکٹر معید، آپ کو کرکٹ کا کچھ نہیں پتہ، آپ کرکٹ کے اوپر کامنٹ نہ کریں. پاکستان نے ہندوستان میں کرکٹ کا فیصلہ کر کے انڈین جو کرکٹ ڈپلومیسی تھی اس کو بالکل اپ سیٹ کر دیا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش بڑے کامیاب قسم کا اس میں پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے جو چیز پولیٹیکلی نظر آئی وہ یہ
کہ پہلی تو بات مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، اس کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمین ہے، جو اس کا روح رواں اور طاقتور بندہ ہے، وہ ہے محسن نقوی. اور محسن نقوی پاکستان کا انٹیریئر منسٹر بھی ہے، پاکستان کی لا اینڈ آرڈر کی بھی ذمہ داری ہے. اور انٹیریئر منسٹر کے ہیٹ میں محسن نقوی یہ کہتا ہے کہ اسلام آباد کے عوام بارگاہ کے اوپر جو دہشت گردی کا حملہ ہوا، جس کی ذمہ داری ISKP نے لی ہے، اسلامک اسٹیٹ ان خوراسان اینڈ پاکستان، وہ در حقیقت ہندوستان نے کروایا. اور ہندوستان ISKP کو فائننس کرتی ہے. اور جو پہلے ان کو $500 دیتے تھے، اچھا اب انہوں نے ویسے یہ کہا کہ TTP کو بھی ہندوستان فائننس کرتا ہے، افغان طالبان کو بھی ہندوستان فائننس کرتا ہے، ISKP کو بھی فائننس کرتا ہے. اور پہلے اگر $500 دیتے تھے تو اب ان کو $1500 دے رہے ہیں. مان لیا. اب اگر محسن نقوی صاحب خود اپنی اس الزام پہ یقین رکھتے ہیں، ہمیں یقین کرنے کی ضرورت نہیں، ہم صرف محسن نقوی کا انالیسس کر رہے ہیں. اگر محسن نقوی واقعی یہ سمجھتے ہیں ایز پاکستان انٹیریئر منسٹر اینڈ آلسو ایز چیئرمین آف دی پاکستان کرکٹ بورڈ کہ ہندوستان نے پاکستان میں وہ دہشت گردی کروائی ہے جس کے نتیجے میں کنفرمڈ 38 لوگ اور پرائیویٹلی اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور تقریباً 170 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور بہت بڑا ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، اور وہ ہندوستان نے کروائے. وہ کس منہ سے کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ٹیم جا کے 15 تاریخ کو ہندوستان کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلے گی؟ ہندوستانی تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہندوستانی یہ کہیں کہ فلاں چیز کی دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان نے کروائی ہے، پھر اس کے بارے میں کریں کچھ نہ. ہاں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلگام پاکستان نے کروایا تو پھر انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے. تو آپ نے جواب بھی نہیں دیا، اور پھر آپ جا کے اس کے اسی ہفتے 10 دن کے بعد آپ جا کے جو ہے ہندوستان میں کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں. یہ میری سوچ سمجھ سے باہر ہے. بہرحال بم ہمارے پاس ہے، اس لیے کسی کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پھنس گئے تو ہم بم چلا دیں گے. اب ہم نے جو بہت بڑا ایک بم چلانا تھا اسرائیل کے اوپر، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب سے چند گھنٹے پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بورڈ آف پیس کے جو ممبران ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ ہزاروں قسم کے لاتعداد ٹروپس جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں. بورڈ آف پیس کے سارے ممالک میں آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ نظر ان کی پاکستان ترکی کے اوپر ہے، جس کے پاس فوج ہے کوئی آرگنائز قسم کی. ترکی جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو آ جا کے پاکستان ہی ایکسیپٹیبل ہے. اور جب ڈونلڈ ٹرمپ کے کہتے ہیں کہ ہزاروں ٹروپس میرے ممبرز بورڈ پیس کے دینے کو تیار ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون ان کو بار بار ان کے کان میں یہ کہہ رہا ہے کہ یا ٹرمپ علی، ٹرمپ ہم آپ کی خاطر آنے کو تیار ہیں. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ صدا کہاں سے آ رہی ہے، یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ $5 بلین ہمیں کمٹ کر دیے ہیں ممبرز نے. ظاہر ہے یہ سعودی عرب نے، قطر نے، بحرین، عمان بیچاروں نے، متحدہ عرب امارات والوں نے کمٹ کیا. آپ سمجھ سکتے ہیں جو اس میں کنگلے ہیں پاکستان کی طرح کے، اور جو کیئرفل ہیں ترکی کی طرح کے، ظاہر ہے اس میں سے وہ کوئی 1% بھی یہاں پہ نہیں دے رہے ہوں گے. باقی سب فقراء گروپ ہے یہاں پہ ان 5 ممالک کو چھوڑ کے. تو ایک پیس آف ورڈس کی میٹنگ انہوں نے کہا کہ میں 19 تاریخ کو اعلان کروں گا ٹروپس کے حوالے سے بھی، اور جو اس کے فیوچر سٹیپس ہیں. ساؤنڈز ویری ویل، بٹ دوسری سائڈ سے سنیں کیا خبر ہے. یہ جو دوسری خبر ہے نا، وہ پہلی خبر کو بالکل جس طرح آپ ایسڈ کے اندر بیس ڈالتے ہیں اس کو نیوٹرلائز کر دیتی ہے. اسرائیل کی کیبنٹ نے جو اس سے پہلے ان کی سیکیورٹی کمیٹی نے، اور کیبنٹ کے سیکیورٹی کمیٹی جو نے فیصلہ کیا تھا کہ ویسٹ بینک، ابھی غزہ کو تو بھول جائیں، ویسٹ بینک کی لینڈ رجسٹریشن کے جو نئے قوانین اسرائیل کی کیبنٹ سیکیورٹی نے بنائے تھے، وہ اب اسرائیل کی اوور آل کیبنٹ نے ان کی منظوری دے دی ہے. اس نئے لینڈ رجسٹریشن کے جو رولز ہیں، اس کے تحت جو یہودی یا اسرائیلی ہیں وہ یروشلم میں کسی بھی بلڈنگ کو اور زمین کو جا کے خرید سکتے ہیں، اور زمین کی پوزیشن کی لسٹ پبلک کر دی جائیں گی. اس سے پہلے جارڈن کے علاقہ، اردن کے زمانے کا جو قانون تھا، ذہن میں رکھیے کہ ویسٹ بینک اردن کے پاس تھا 1967 تک. وہاں کے لینڈ رجسٹریشن، لینڈ ایکوزیشن، لینڈ ٹرانسفر کے جو رولز تھے وہ جارڈینین اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے چینج کر دیا ہے. حالانکہ یہ ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری تھی، کہنے میں یہ ایک آزاد ٹیریٹری ہے ویسٹ بینک، جس کو ایک پیلسٹینین اتھارٹی ایڈمنسٹر کرتی ہے. پیلسٹینین اتھارٹی ہی وہاں کی لینڈ رجسٹریشن یا لینڈ ایکوزیشن کے رولز بنا سکتی ہے. تھوڑا سا ذہن میں ڈالیے، جب ہم بات کرتے تھے کیبنٹ مشن پلان وغیرہ کی، تو وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ صرف 4 سبجیکٹس جو ہیں وہ دلی کے پاس ہوں گے. ڈیفنس ہوگا، ان کے پاس فارن ریلیشنز ہوں گے، کرنسی ہوگی، کمیونیکیشن ہوگی، اور باقی جتنے بھی لوکل سبجیکٹس ہوں گے، پولیسنگ، ایجوکیشن، لینڈ سیٹلمنٹ، لینڈ ایکوزیشن، لینڈ رجسٹریشن، وہ جو ہیں وہ پروونشل یا اسٹیٹ گورنمنٹس کے پاس ہوں گے. یہ دنیا بھر کی مسلمہ قوانین. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایک سو کالڈ اٹونومس انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے، پیلسٹین اتھارٹی، وہ اپنے لینڈ رجسٹریشن، لینڈ ایکوزیشن، لینڈ ٹرانسفر رولز بنانے بھی اسرائیل اس کے بنا رہا ہے، تل ابیب سے، یہ جیروسلم سے بیٹھ کے، اور وہ انہوں نے اس کے سارے چینج کر دیے ہیں. اچھا یہ کیوں کیا ہے سائڈ بائی سائڈ؟ بیکاز اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو یہ بتا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ بھائی صاحب آپ جو بھی کریں، پیلسٹینین اسٹیٹ جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. تو غزہ تو دور کی بات ہے، انہوں نے سرے سے جو تصور تھا ایک آزاد پیلسٹین اسٹیٹ کا، وہ انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ختم کر کے اس کے اوپر انہوں نے مہر لگا دی ہے. اور اب ہم جائیں گے وہاں پہ ان کو سرو کرنے کے لیے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.